کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لمبے چوڑے لیکچر اور بہت ساری کتابیں پڑھ کے بھی جو بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی چھوٹی سی کہانی سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ درویشوں، اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کہانیوں سے لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی درویش نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہے اور بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہیں۔ تو آج جو میں آپ سے کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کہانی سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے اس کہانی کو دھیان سے توجہ سے سنا تو آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ کہانی ایک مثبت اثر چھوڑ کے جائے گی۔ آج سے 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ کے اوپر اس کو ایک ہاتھی کا بچہ تحفے میں دیا۔ اب وہ ہاتھی کا بچہ اور وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑے، دونوں جوان ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی اور بادشاہ کی جگہ پہ وہ بچہ بادشاہ بن گیا۔ وہ جو ہاتھی کا بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، وہ جوان ہو گیا۔ اس نے اس ہاتھی کی جو ٹریننگ تھی وہ ایک جنگجو ہاتھی کے طور پر کی۔ اس کے لیے اس نے ایک بہت ہی ماہر مہاوت جو ہے وہ تلاش کیا، جس نے اس ہاتھی کی ٹریننگ کی۔ وہ بڑا واریر اور بڑا جنگجو قسم کا ہاتھی بنا۔ تو بادشاہ کو یہ بڑا یقین ہوتا تھا کہ وہ ہاتھی جس بھی جنگ میں اس کے ساتھ ہوگا وہ جنگ وہ جیتے گا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ جس بھی جنگ کے اندر وہ ہاتھی ہوتا، بادشاہ وہ جنگ جیتا، کیونکہ وہ ہاتھی بڑا ہوج، بڑا پاورفل اور بڑا ویل ٹرین ہاتھی تھا۔ صحیح معنوں کے اندر وہ واریر ہاتھی تھا۔ جب بھی کبھی جنگ پر جانا ہوتا، جنگ کا ایک اپنا میوزک ہوتا ہے، نگارے بجائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، ایک میوزک ہوتا ہے۔ تو جب بھی وہ میوزک بجتا، وہ نگارے بجتے، تو ہاتھی کو پتہ چل جاتا کہ آج میری ڈیوٹی ہے، میرے دوست نے مجھے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو وہ ہاتھی جھومتا خوشی سے کہ آج میری ڈیوٹی ہے، آج مجھے کام پر جانا ہے۔ اور اس ہاتھی کو بڑے اہتمام سے تیار کیا جاتا، اس کے اوپر ساز سازینے رکھے جاتے، اور بادشاہ خود اس ہاتھی کے اوپر بیٹھتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا، ہاتھی بوڑھا ہو گیا، بادشاہ بھی بوڑھا ہو گیا، اور اس ہاتھی کا جو ٹرینر تھا وہ بھی بوڑھا ہو گیا۔ اس ٹرینر کو چھٹی دے دی گئی، ہاتھی کو بھی چھٹی دے دی گئی۔ اس ہاتھی کی دیکھ بھال کے لیے ایک نیا بندہ ہائر کیا گیا، جو اس کو چارہ کھلاتا یا اس کو نہلانے دھلانے کا کام کرتا۔ تو ایک دن یہ نیا بندہ اس ہاتھی کو نہلانے کے لیے شہر کے ساتھ ایک تالاب تھا، اس تالاب میں اس کو نہلانے کے لیے لے کر گیا۔ اب اس نئے بندے کو پتہ نہیں تھا اس تالاب کے اندر کیچڑ تھا، تو ہاتھی جب اس میں گھسا تو ہاتھی اس میں پھنس گیا، سٹک ہو گیا، وہ دھنس گیا وہاں پہ۔ اس نئے بندے نے بڑی کوشش کی کہ اس کو کسی طرح کھینچ کے نکالے، لیکن یہ نہیں نکال پایا۔ اور لوگوں کو بلایا، رسے باندھے گیا، اس کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی نہیں نکلا۔ تھک ہار کر انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایسے ہاتھی جو ہے وہ کیچڑ میں پھنس گیا ہے۔ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے دیکھا کہ ہاتھی جو ہے وہ کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، اس کا جو وہ سونڈ ہے وہ باہر ہے، اور باقی ہاتھی سارا ڈوبا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان کہ کیونکہ اس کا وہ کوئی پیٹ نہیں تھا بلکہ بچپن کا دوست تھا، وہ ایک ہی ساتھ اس کا فیملی ممبر تھا، وہ ایک ہی ساتھ دونوں پلے تھے، بڑے تھے۔ بادشاہ بڑا افسردہ کہ میرا بچپن کا دوست ڈوب رہا ہے، بڑا پریشان۔ بادشاہ نے بھی لوگوں کو بلایا، کوشش کی کسی طرح وہ ہاتھی کو نکال پائے، لیکن بادشاہ بھی ناکام رہا۔ بادشاہ کو یکدم ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ میں اس پرانے بہاوت کو بلاؤں، شاید وہ ہمیں کوئی ترکیب بتائے۔ اس کا بھی گاؤں پاس ہی تھا، کہیں دور نہیں تھا۔ تو گھوڑے پہ ایک آدمی بھیجا گیا، اس کو لے کر آؤ، اور اس کو راستے میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہاتھی جو ہے وہ کیچڑ میں پھنس گیا ہے، تو اس کو باہر نکالنا ہے۔ تو اس کو جب لے کر آئے تو تالاب کے اوپر، جس تالاب میں ہاتھی جو ہے وہ کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا، ایک ہجوم لوگوں کا اکٹھا تھا۔ تو وہ بندہ جب آیا، وہ پرانا مہاوت، تو وہ کھڑے ہو کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ تو بادشاہ اس کو کہتا ہے بھئی تو کیوں ہنس رہا ہے؟
ہماری تو یہاں پر جان نکل رہی ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں، صبح سے ہم ہاتھی پھنسا ہوا ہے اور تم ہنس رہا۔ تو اس نے کہا میں آپ لوگوں کی بیوقوفی پہ ہنس رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت اس ہاتھی کو ایسے نہیں نکالتے کہ جس طرح آپ لوگ اس کو رسے باندھ کے کھینچ کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم ہی بتاؤ پھر اس ہاتھی کو کیسے نکالتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ ہاتھی خود بخود چل کے باہر آئے گا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیے گا یہ خود بخود باہر آئے گا۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو اس مہاوت نے کہا جاؤ وہ نگارے، وہ ڈھول اور وہ جنگ کے ساز سازینے اور وہ پورا ماحول تیار کرو، پورا میوزک تیار کرو، وہ نگارے بجاؤ، وہ ڈھول بجاؤ۔ وہ میوزک بجایا گیا۔ اس ہاتھی نے جب یہ سنا کہ میری ڈیوٹی ہے، میرے دوست نے مجھے بلایا ہے، تو جب اس نے سنا کہ اب نگارہ بج چکا ہے، اب مجھے جانا ہے، تو پھر وہ بھول گیا کہ میں بوڑھا ہوں، میں کیچڑ میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ ہاتھی چنگھاڑتا ہوا اس تالاب سے باہر آیا بغیر کسی سپورٹ کے۔ یہ کہانی 2500 سال پرانی ہے اور ایک ہاتھی کی کہانی ہے۔ شاید آپ کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئی ہو، اس لیے میں آپ کو آج کے اس دور کی ایک کہانی سنانا چاہوں گا۔ میرے جاننے والے، میرے موسن، میرے دوست ہیں کموڈور الیاس صاحب، بحریہ کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہیں یہ۔ انہیں آج سے 5 سال پہلے سٹروک ہو گیا، امریکہ سے علاج کروایا، پاکستان میں بھی علاج ہوا۔ اس بندے کی ریکوری کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ اپنی ڈیوٹیز ہیں۔ اس ساری پرابلم کے باوجود اس بندے نے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھا، اس بندے نے اپنی ڈیوٹیز نہیں بھولی، اس نے اپنے ٹارگٹس نہیں فراموش کیے۔ وہ 86 ایئر کی ایج کے اندر آج بھی اپنے دفتر میں جاتے ہیں، آج بھی اپنی فائلوں کو خود چیک کرتے ہیں، ایک حشاش بشاش زندگی گزارتے ہیں، ایک ہیپی زندگی گزارتے ہیں 86 سال کی ایج کے اندر۔ تو آپ چھوٹی سی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں، نو 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 نو، آج کے بعد پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی کی کسی بھی دلدل سے نکلا جا سکتا ہے، اسی ہاتھی کی طرح۔ بس آپ کو یاد آ جائے کہ مجھے کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا، ایک ہی فارمولا ہے، ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ادرس۔ مجھے کچھ دینا ہے، میں دینے والا بنوں، یہ سوچ رکھیے۔ جس طرح اس ہاتھی نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے بلایا ہے، مجھے اب کچھ دینا ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ دینے والے بنے۔ جو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہمارے آس پاس جو بھی سراؤنڈنگ ہمارا فرینڈ سرکل ہے، ہمارے فیملی ممبر ہیں، ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنیں، ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتوں کو پیدا کرنے والے بنیں، ان کو ہیپینس کو، خوشیوں کو ہم دینے والے بنیں۔ اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ میں ہوں آپ کا لائف کوچ یوگی حیدر۔ آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی اور اسپرچولی اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب چینل یوگا پاکستان کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔